تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا ہم پر، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرما دیجئے، سو تم کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو؟ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم تورات کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے اور اس پر ان سے سوال۔ اس آیت شریفہ میں یہودیوں کا یہ قول ذکر فرمایا کہ ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں، اس کے سوا کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کہ جو کتاب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جس پر وہ ایمان رکھنے کے مدعی ہیں۔ قرآن کو نہ ماننا تورات کے نہ ماننے کو مستلزم ہے۔ تورات شریف میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نبی بھیجے تو اس کو مت ماننا، اور تورات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کسی دوسری کتاب پر ایمان نہ لانا۔ یہ سب باتیں ان کے ذاتی حسد کی وجہ سے ہیں۔ تورات شریف میں تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی گئی ہے۔ تورات شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی ہے۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور ان کی علامات اور صفات سے یہود نے پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، پھر ان سب کے باوجود آپ پر ایمان نہ لانا اور قرآن مجید کو نہ ماننا، یہ تورات شریف کے ماننے سے انکاری ہونا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے، حالانکہ ان کا اس پر بھی ایمان نہیں۔ یہودیوں کی بری حرکتوں میں سے یہ بھی تھا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو قتل کر دیتے تھے۔ آیت بالا میں فرمایا کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کا ارتکاب کیوں کیا؟ نبی کا قتل کرنا تو تورات شریف کے قانون سے بھی کفر ہے۔ تمہارے آباء و اجداد نے اس جرم کا ارتکاب کیا، تم اس سے راضی ہو اور ان کو اپنا مقتدی مانتے ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تورات شریف پر نہ تمہارا ایمان ہے اور نہ تمہارے باپ دادوں کا ایمان تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ تورات شریف پر نہ تو تمہارا ایمان ہے اور نہ تمہارے باپ دادوں کا ایمان تھا۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ وہ تورات کے احکام کی تبلیغ کرتے تھے اور انہوں نے تورات کے منسوخ ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا۔ اے یہودیوں، تم ان کو نبوت اور رسالت میں سچا بھی جانتے تھے، پھر بھی تم نے ان کو قتل کیا، حالانکہ وہ تمہاری قوم میں سے تھے۔ معلوم ہوا کہ تمہارا دین و ایمان شریعت موسوی کا اتباع نہیں ہے، بلکہ خواہشات نفس کا اتباع ہی تمہارا ایمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔